سن 1984 کی صبح کا وقت ہے، برسات کا موسم ہے، 14 جولائی تاریخ ہے۔ ایک پرانے عیسائی قبرستان میں پرانے دروازے کی جانب ایک پرانے زمانے کا انگریز ایک ہاتھ میں چھاتا لیے آہستہ آہستہ پہاڑی پگڈنڈی پر چلا آ رہا ہے۔ اس بزرگ انگریز کی نگاہیں پریشان ہیں۔ Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. آمین۔ گرمی ہے شوق نظارہ کا اثر تو دیکھو، گل کھلے جاتے ہیں وہ سایہ دھر تو دیکھو۔ Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. پھر ہاں تو صاحب، ویراں ہے میں کدا خمو ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ پادری صاحب، اس میں ایک لفظ آیا ہے ساغر۔ اب اسی ساغر کو غین کے بجائے غین، اب دکھائیے غین، دیکھیے صاحب، یہ ہوا غین، یہ غین ہے، یعنی ساغر میں ایک حرف آیا غین۔ جی جی جی۔ اب صاحب اس غین کو اگر آپ گاف سے لکھیں یعنی ساگر لکھیں جی گاف سے، تو مطلب میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ یعنی ایک نقطے کے فرق سے ساغر ساگر ہو جائے گا۔ جی 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 جی۔ اور ساغر مانے ہوئے شراب کا پیالہ، جی، اور ساگر مانے ہوا اتھاہ سمندر۔ مولوی صاحب جی نقطے کا ہیر پھیر کچھ یوں بھی آیا ہے جی جناب، آپ کی اجازت ہے؟ آج سے اجازت لے لوں؟ بھائی، آپ اور اجازت کی بہت لیتے ہیں، میں نے آپ کو تا قیامت اجازت دے دی کچھ بھی کہنے کی۔ بہت 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 بڑی شکریہ۔ بھول ہوئی، بہت بڑی بھول ہوئی۔ کہتے ہیں کہ نقطے کے ہیر پھیر سے جی خدا جدا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا غور فرمائیے۔ جی جی، یہ صاحب ہوا خدا۔ جی جی جی، یہ ہوا خدا۔ صحیح لکھ رہے ہیں نا؟ بالکل 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 بالکل، با خدا صحیح لکھ رہے ہیں۔ تھوڑا ہلائیے گا نا تم۔ کیا بات۔ اور یہ آپ نے کیا لکھا؟ جدا۔ ہاں جدا، بالکل۔ یہ بڑا غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے یہ ایک نقطہ اوپر ہے، باقی سارے لفظ جو ہیں بالکل، اور یہ نقطہ نیچے آیا تو جدا۔ اب اس کا ارتھ جیون میں کیسے پڑتا ہے وہ دیکھیے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں، ذہن میں خیال میں کسی اور چیز کا نقطہ آ جائے تو انسان خدا سے جدا ہو جاتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے کہ خدا انسان سے جدا۔ دوستو، ہماری اس گفتگو میں استاد میں صحیح لفظ استعمال کروں؟ گفتگو، بالکل بالکل، سند مل گئی آپ کو۔ ہم تینوں کی اس گفتگو میں بس ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہم آپ کی میٹھی آواز میں پوری غزل سننا پسند کریں گے۔ یہ اس ناچیز کی جانب سے اور میرے بزرگ، میں معافی چاہوں گا، میرے جوان دوست کی طرف سے گزارش ہے کہ آپ پوری غزل ہمیں سنائیں۔ چلیے صاحب، موقع تو نہیں ہے لیکن حسب حکم۔ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ شب غم گزار کے۔
دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. اور صاحب ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ساغر غین کے ساتھ. جی ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں. تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. اور صاحب یہ شعر تو ہم سبوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن. دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. اور صاحب یہ شعر ملاحظہ ہو. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. غم روزگار کے. تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. دیکھیے صاحب زمانے کے بھی انقلابات ہیں. جی غالب صاحب کہا کرتے تھے گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. غافل نہیں رہا. لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اور صاحب فیض صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اور بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض. بھولے سے بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض. مت پوچھ مت پوچھ ولولے دلے نا کردہ کار کے. مت پوچھ ولولے. بہت خوب مولوی صاحب. آداب. نمستے. نمستے نمستے. کیا بات ہے مولوی صاحب. بہت خوب. ایک عرصے کے بعد آپ کی میٹھی آواز سنائی دی ہے اور پرارتھنا کرتی ہوں کہ دوبارہ سننے کے لیے عرصہ اور لمبا نہ ہو جائے. وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن بھابھی جی اب تشریف کب لائیں؟ میں کیا بتاؤں مجھے خود یاد نہیں میں کب آئی. اب آپ کی شاعری میں اتنی کشش ہے کہ سمے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. فیض کی شاعری میں اتنی کشش ہے میری شاعری کیا صاحب. آپ کی آواز بھی لیکن ہے کشش. اور دیکھیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ شاعری میں کتنی کشش ہے. دیکھیے شاعری مجھے الہ آباد سے یہاں تک کھینچ لائی. ابھی رام لال کملی وہ دھوبی اور درشن بھیا سب کتنے دھیان کے ساتھ یہ شاعری سن رہے تھے. کتنی کشش ہے. واہ واہ واہ. لیکن ایک بات ہے مولوی صاحب ہم سننے والے تو بے شمار ہیں لیکن سنانے والے بالکل تنہا. اس میں کوئی انصاف مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. نہیں صاحب یہی انصاف ہے. دراصل جس طرح عبادت پرارتھنا یا پریئر تنہائی میں کی جاتی ہے شاعری کا اصل لطف تنہائی میں ہی اٹھایا جا سکتا ہے. واہ دوست واہ کیا بات. کیا بات. تو نہیں 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 صاحب تنہائی سے میری مراد یہ نہیں تھی کہ میں تنہا ہوں. میں زندگی میں قطعی تنہا نہیں ہوں. میرے گھر میں ایک میری پیاری سی بہن ہے شگفتہ اور اس کی پیاری سی بیٹی ہے شبنم. میری جان ہے وہ. میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا. بالکل صحیح نکلا کہ جس گھر سے اتنے لذیذ کباب آ سکتے ہیں جو آپ ہر بار لے کر آتے ہیں اس گھر میں کتنی محبت اور کتنا پیار ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کباب آپ نہیں بنا سکتے. نہیں صاحب میں ویسے کباب بھی نہیں بنا سکتا. اور ایسے بھی نہیں اور ویسے بھی نہیں. آپ کباب ہی نہیں بنا سکتے. کباب میں ہڈی ضرور بن سکتے ہیں آپ. اس لیے یہ کباب بنانے والی کوئی اور ہے آپ کی بہن یا آپ کی بھانجی. اور میری ایک شرط ہے اس پادری صاحب کی ایک شرط ہے کہ اگلی بار میں کباب کھاؤں گا تو صرف
بنانے والی کے ہاتھ سے اور وہ بھی ان کی بیٹی کے سامنے. آپ سمجھے؟ یقیناً یقیناً درشن ضرور ضرور. آج جو ٹفن مولوی صاحب لائے اس میں وہ پیٹھا بھر دو جو میں الہ آباد سے لے کر آیا تھا, اور آئندہ اس گھر سے ان کے گھر تک یہ ٹفن کبھی خالی نہیں جائے گا. بیٹی تم نے ہم سے تو سب کچھ پوچھ لیا, لیکن تم نے ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. کیا تم نے شادی کی؟ نہیں. کیوں؟ بیٹی کوئی تو وجہ ہوگی شادی نہ کرنے کی. تمہارے بڑے ماموں جان ہمارے مولوی صاحب, انہوں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ انہیں اردو زبان اور اردو ادب سے بے انتہا محبت ہے. وہ پنڈت جی سے کہا کرتے تھے کہ پنڈت جی ہم نے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ ہماری زندگی میں دو الگ الگ محبتوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن تمہاری کیا وجہ ہے شادی نہ کرنے کی؟ مجھے رشتوں سے ڈر لگتا ہے. مطلب؟ دادا جان آپ نے شادی کی, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ میرے نانا جان نے میری نانی جان سے محبت کی, لیکن نتیجہ آپ نے میرے ابو جان سے بے انتہا محبت کی, لیکن نتیجہ پنڈت جی اور مولوی صاحب کی لاجواب دوستی تھی, لیکن نتیجہ بیٹی رشتے بہت ضروری ہیں. رشتے جب تک قائم ہیں تو زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے, کتنی خوشی ملتی ہے. دادا جان مجھے ایسا مزہ, ایسی خوشی نہیں چاہیے جو ایک دن ٹوٹ جائے, جو بکھر جائے. لیکن زندگی میں رشتے اگر نہ ہو تو انسان خوشی اور مزے سے محروم رہ جاتا ہے. منظور ہے. تمہیں خدا پر یقین ہے؟ ہاں, کبھی کبھی. بالکل میری طرح. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی خدا کو دیکھا؟ نہیں. تم نے کبھی اپنے نانا جان مرحوم کو دیکھا؟ نہیں. تم نے آج سے پہلے کبھی مجھے دیکھا؟ نہیں. لیکن پھر بھی تینوں کے ساتھ کیسے کیسے رشتے رہے ہیں. اور خدا کے ساتھ رشتہ نہ ہوتا تو تم کبھی کبھی اس پر یقین کیسے کرتی؟ اور اگر اپنے نانا جان سے ایک رشتہ نہ ہوتا تو پچھلے 15 برس سے مسلسل ہر سال ان کی برسی پر تم یہاں اس ویران قبرستان میں نہ آتی. بیٹی میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ نفرت کا ہے, میں جانتا ہوں, لیکن پھر بھی ایک رشتہ تو ہے جسے میں محبت کے رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں. بیٹی رشتے بہت ضروری ہیں. یقین کے رشتے, محبت کے رشتے, یادوں کے رشتے, غصے کے رشتے, اداسی کے رشتے, ایک
باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت ضروری ہے. وہ اس سامنے جو میرے والد صاحب مرحوم کی قبر ہے نا، اس پر تمہیں معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ I lift mine eyes unto the hills. یعنی کہ میں اپنی نظروں کو پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، کیونکہ خدا وہیں تو رہتا ہے. ہمارے ادراک صاحب نے اسی رشتے کو لے کر کیا خوب کہی. یہ فلک بوس پربت کرشمائے قدرت، یہ دھرتی کی چوٹی پر برفیلے خیمے، یہ نورانی دہ کے ستونوں کے جنگل، تجلی کا عالم خداوند کی قربت، یہ عالم ارواح سے ملنے کی گھڑیاں، رنگ و بو میں گھل مل کے رہنے کی گھڑیاں، یہ ماضی کی آہٹ مستقبل کی یادیں، یہیں ایک نقطے پہ سمٹے ہوئے سب. کھانے سے تو ہم سبوں نے فرصت پا لی، اب کچھ دیوان غالب ہو جائے. واہ واہ واہ. چلیے صاحب، پادری صاحب، دیوان غالب بسم اللہ کرتے ہیں، اور غالب کے دیوان کی پہلی غزل سے بسم اللہ کرتے ہیں. ملاحظہ ہو، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. استاد کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. صاحب غالب تو مجھے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آئے. بقول شخص سے غالب کو سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے دلدل میں ڈبکی لگانا اور پھر ابھرنا. بہرحال جتنا مجھے سمجھ میں آیا اس شعر کا مطلب وہ یوں ہے کہ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مصور نے جو تصویر بنائی ہے یہ اشارہ ہے اس کی تحریر کی شوخی کا، اس کی شرارت کا. دیکھیے صاحب، ایک تو تصویر کاغذ پہ بنائی، جی جی جی، اور تصویروں کی عریانیت مٹانے کے لیے مطلب برہنگی، جی جی سمجھ گیا جی جی، برہنگی مٹانے کے لیے جو لباس پہنایا وہ بھی کاغذ کا. جناب اس کا ایک ارتھ روحانی بھی نکلتا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے ارشاد ہو کہ ہر نقش جی، یعنی کہ ہر بشر، ہر انسان مثال ہے اس کی لکھاوٹ کی شوخی کا، اس کی لکھاوٹ کی شوخی کا. یعنی وہ لکھاوٹ جو ناپائیدار ہے، ناقائم ہے، سدا نہیں رہنے والی. اور کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. یعنی جناب جو ہماری روح ہے اس کا پہراوا کاغذی ہے، فنا ہونے والا ہے، نشور ہے. واہ آفرین، بالکل بالکل ختم. آفرین آفرین، واہ 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 واہ. صاحب مجھے آج تک آپ سے بڑا غالب شناس کوئی نہیں ملا. حضور یہ خاکسار کو اتنی بڑی پدوی. واہ صاحب، نہیں، کیا عمدہ تشریح کی آپ، کیا عمدہ تشریح کی. واہ صاحب واہ. دوسرا شعر عرض ہے، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. صبح جوئے شیر کیا چیز ہے؟ صاحب یہ ایک تلمیحی شعر ہے، مطلب وہ شعر جس میں کسی تاریخی واقعے یا قصے یا داستان، ہسٹوریکل انسیڈنٹ کا ذکر ہوا ہو.
دیکھیں صاحب اس شعر میں غالب تنہائی کا المیہ بیان کر رہے ہیں، لیکن کس خوبصورتی سے، کس خوبصورتی سے۔ ان کا کہنا ہے کہ تنہائی کا عالم گزارنا بہت مشکل کام ہے، بہت بہت سخت کام ہے۔ تنہائی کے عالم میں شام کا صبح کر دینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہاڑ کاٹ کے ایک ندی بہا دینا۔ یعنی یہ اشارہ ہے شیری اور فرحات کے قصے کی طرف۔ شیری نے فرحات سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے لیے پہاڑ سے ندی کاٹ کے لا، دودھ کی ندی کاٹ کے لا۔ کیا بات ہے جی صاحب، کیا بات ہے۔ اور فرحاد نے ایسا کر دکھایا، اس نے پہاڑ کاٹا، دودھ کی ندی وہ شیری کے دروازے تک لے آیا۔ تبھی ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا یہ محنت تو کیوں کرتا ہے، شیری تو مر چکی۔ یہ صدمہ، یہ شاق فرحاد سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے وہیں کلہاڑے سے، اسی کلہاڑے سے جس سے وہ ندی کھود کے لایا تھا، اسی کلہاڑے سے اپنا سر پھاڑ لیا۔ خودکشی کر لی؟ خودکشی کر لی صاحب۔ واہ واہ، اب دیکھیے شاعری میں کتنی تاثیر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غالب میرے ہی دل کی بات کر رہے ہیں۔ میری بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد جب میں الہ آباد میں تھا تو میں تنہا تھا، پھر آپ لوگوں کا ساتھ ملا، شاعری کا ساتھ ملا، تو میرے اندر دوبارہ جینے کی ہمت آئی، ورنہ میرے لیے صبح کرنا شام کا لانا یہ جو شیر تھا۔ درست ہے صاحب۔ میرا ذاتی طور پر ماننا ہے کہ شراب نہیں، شاعری تمام غموں کا مداوع ہے۔ درست۔ انسان کو اپنا غم بھولنا ہو تو شراب کا نہیں، شاعری کا سہارا لے۔ جناب میرا یہ ماننا ہے جی، کہ غالب صاحب کا ایک ایک شعر سمجھنا لانا ہے جوئے شیر کا۔ یہ ممکن تو ہے کہ یہاں خیمہ زند رخشاں ستونوں میں گوشائے ابدی اپنا کے بھلا دوں کہ انسان ہوں میں، ہے آسان کتنا نہ مرنا نہ جینا، یہی ہے میری آزمائش کا محور۔ ادھر سیل تسکین توازن باطن، ادھر میرے دامن کو بچے کی مانند کھینچے ہے رہ رہ کر وہی سوال، جہاں درد موقوف درد مندی کہاں، نہ ہونا ہی کیا ہے حاصل ہستی، ایک ہی شاخ پر وجود و یقین، اسی پھول کے جدا نام ہے۔ یقین ہے مجھے دانش مند کہن، جو چاہوں تو اپنی رگوں میں روا خون جگر کو ہاتھوں سے چھو لوں، سانسوں کی رم جھم میں کپڑے بھگو لوں، دھڑکنوں کو اچھالوں تو ہولی رچا لوں، یا آنسو بنا کے پلکیں سجا لوں۔ میں انسان ہوں، نسل آدم سے ہوں، آزمایا گیا ہوں، میں انسان ہوں، نسل آدم سے ہوں، آزمایا گیا ہوں، یہ تصدیق ہے کہ میں ہوں، یہاں ہوں، ابھی ہوں۔ کبھی آپ پنڈت جی کی ساہتک سبھاؤں میں بیٹھ کے دیکھیے، ایک بار مجھے انہیں سننے کا موقع ملا، میتھلی شرن گپت کی نظم جیدرتھ ودھ سنا رہے تھے۔ قسم بخدا 3 گھنٹے تک کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ 3 گھنٹے سو تو نہیں گئے تھے نا؟ میں معافی چاہوں گا۔ نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو حضور، لیکن جناب آپ دونوں میری تعریف کرنا بند کر دیجئے۔
आपको मालूम है पादरी साहब की नौकरी बड़ी कमाल की नौकरी है। मतलब यानी सिर्फ संडे को काम करना पड़ता है। देखिए दर्शक, लेकिन एक बात है, अगर इस संडे को ये इंजील मुकद्दस पर बात करना शुरू करें तो अगले संडे तक ये बोलते ही जाएंगे इंजील मुकद्दस पर, इनकी तकरीर कभी खत्म नहीं होगी। नहीं गुल सही, पत्ता तो हूँ, टहनी तो हूँ, जिंदा तो हूँ, मेरे गुलशन से रिश्ता तो है। बहार और खिजां सिर्फ रस्में सही, कुचलती हैं कलियां तो खिलती भी हैं। लबे आबजू, रक्स नरगिस सुसन, ये रंगों की लय, ये मौजों की धुन, खिलते शगुफ्तों की खिलती महक, सनोबर की गेसू से छनती किरण, गुजर के हाथों में नन्ही सी भेंट, ये सब आवाज बनकर मुखातिब है मुझसे। ये बर्फीले खेमे, तजल्ली का आलम, ये नूरानी लम्हों के चश्मे अब्दी पियो और खूब चक्कर पियो। फिर चलो जिंदगी को गले से लगा लो, और अगर हो सके तो इसी नूर से किसी तीरा गोशे में दीपक जला दो। बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम आज के इस नूर से किसी तीरा गोशे में दीपक जरूर जलाओगी। ये धूप के नारा शाम ढले, मिलते हैं दोनों वक्त जहां, जो रात न दिन, जो आज न कल। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। वो मुलाकात भी क्या खूब रही। जी नहीं, आपने इतना अच्छा रहनुमा जो भेजा था। रहनुमा यानी कि रास्ता दिखाने वाला।